اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. پچھلے سبق میں ہم نے متقین کے اجر کی بات پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ جو دنیا کا مال ہے اس سے بہتر خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جو اللہ سے ڈر جائیں گے ان کے لیے جنتیں ہیں جس میں نہریں بہتی ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان متقین کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، ہے ہمارے رب، اننا، آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس ہمیں معاف فرما دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما بردار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور معافیاں مانگنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت، تہجد کے وقت۔ یہ متقین کی نشانیاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انجام کیا بتایا ہے؟ جنت۔ شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، انہو، بے شک، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحب علم لوگ بھی، قائما بالقسط، جو انصاف کرنے والے ہیں۔ اولو العلم، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اضافی صفت بیان کی کہ وہ انصاف کرنے والے ہیں۔ تو جو صاحب علم ہو اور انصاف نہ قائم کرتا ہو وہ صاحب علم ہے نہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، العزیز، وہ غالب ہے، صاحب اختیار ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یہ الفاظ العزیز الحکیم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کتنے خوبصورت کمبینیشن ہے کہ وہ صاحب اختیار، طاقت والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی طاقت کو، اپنے اختیار کو حکمت کے ساتھ، یا بند کر دو، حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، وہ اپنے طاقت اور اختیار کو اندھا دھند استعمال کرنے والا نہیں۔ ان الدین، ان، بے شک، الدین، دین، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین سے کیا مراد ہے؟ عند اللہ، اللہ کے ہاں منظور شدہ، الاسلام، اسلام ہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو منظور شدہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں گے تو وہ نافرمانی ہے، وہ قانتین میں نہیں آئے گا۔ وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب نے اختلاف نہ کیا، الا، مگر، من بعد، باوجود اس کے، کہ ما جاءہم العلم، جو ان کے پاس دلائل آ گئے، علم آ گیا، بغین بینہم،
آپس کی سرکشی کی وجہ سے، بغض، ضد، سرکشی۔ اللہ کے ہاں زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہی ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ہر وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایات ملے پیغمبر کے ذریعے، لیکن وہ تب تک رائج ہے جب تک اس نبی کا نبوت کا دور ہے۔ جب نبوت کا زمانہ گزر گیا، اگلا پیغمبر آ گیا، پھر پچھلی جو کتاب ہے یا پچھلی جو نبوت ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور جو اس کے بعد آنے والی نبوت ہے، جو اس کے بعد آنے والی کتاب ہے، وہ اسلام ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد، آخری پیغمبر کے تشریف لانے کے بعد، اس سے پہلے کی جتنے ادیان ہیں وہ منسوخ ہو گئے، اور اصل دین، اصل اسلام دین اسلام ہے جو نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ مشرکین مکہ کے علاوہ اہل کتاب اس بات کی طرف انتظار کر رہے تھے، ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، یہاں تک کہ صحابہ کی نشانیاں موجود تھیں۔ وہ انتظار میں تھے کہ کب وہ آخری پیغمبر آئے گا، لیکن جب وہ پیغمبر آیا اور انہوں نے ساری نشانیوں سے ان کو پہچان لیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، اپنے پاس موجود علم کے مطابق انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آخری نبی وہی ہے، تو کس وجہ سے انکار کر دیا؟ بغیم بینہم، آپسی جھگڑوں اور سرکشی کی وجہ سے، اپنے اناد کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ پیغمبر ہماری نسل میں سے نہیں ہے۔ وَمَن یکفر، اور جس نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کے احکامات کا۔ کیا مطلب انکار کیا؟ اللہ کے دیے ہوئے دین کے مطابق جس نے زندگی نہ گزاری، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا دیا وہ حتمی دین ہے۔ جس نے اس کی مخالفت کی، جس نے اس میں اپنی مرضی شامل کی، وہ اصل میں انکار کرنے والا ہے، وہ حق بات کا انکار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔